اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرات محترم، رمضان المبارک آیا، اللہ کی رحمتوں کو بکھیرتا رہا، اللہ کے فرشتے انسانوں کو آوازیں دیتے رہے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو رک جا، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو قدم بڑھا لے۔ ہم سب پہ یہ مہینہ آیا اور گزر گیا، آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہماری حیثیت اللہ رب العزت کی نظروں میں کیا ہے، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ رمضان گزرا، 4 قسم کے لوگ اعمال کے اعتبار سے سامنے آتے ہیں، ان میں 3 وہ ہیں جو بدقسمت ہیں، صرف ایک وہ ہے جو خوش نصیب ہے۔ اللہ ان بد نصیب لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ قیامہ کے اندر فرماتے ہیں، وہ بد نصیبوں میں سب سے بڑا بد نصیب ہے، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بد نصیب نہ بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، فلا صدقہ، نہ تو انہوں نے صدقہ کیا، ولا صلی، نہ ہی نماز پڑھی۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے فلا صدقہ، اس نے کسی اچھی بات کی تصدیق نہیں کی، اچھی بات کو نہیں اپنایا۔ رمضان میں اچھی بات یہ تھی کہ روزہ رکھا جاتا، بدقسمتی سے نہیں رکھ سکا۔ رمضان اس لیے تھا کہ اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اسے یہ بھی نہ ہو سکا۔ رمضان المبارک اس لیے تھا کہ انسان نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، اس کا قرب حاصل کر لے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ ہر شخص کو ہر بات، اچھی بات کو جھٹلاتا رہا اور ہر اچھی بات سے منہ پھیرتا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اپنے گھر والوں کی جانب بڑے خوش و خرم جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ ایسے انسان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے، لوگوں ایسا انسان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی،
یہ انسان کیا سمجھتا ہے اللہ اسے ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا مطلب؟ ہم میں سے ہر انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے، جس زمین پہ میں اور آپ رہتے ہیں یہ اللہ کی ہے، اس کی یہ مہربانی اور عنایت ہے کہ ہمیں اس نے جگہ دی ہوئی ہے۔ یہ جو میں اور آپ رزق کھاتے ہیں یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اگر اللہ چھین لے تو ہم ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے۔ میں اور آپ جتنی عزتوں کو اویل کر رہے ہیں یہ عزتیں دینے والا بھی اللہ ہے، اگر اللہ عزت چھین لے تو پورے زمانے میں اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب یہ سب کچھ اسی نے دیا ہے، جتنی نعمتوں سے میں اور آپ فیض یاب ہو رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ اسی مالک کی عطا ہے تو پھر ہمارا حق تو ہے نا اس مالک کا شکر ادا کریں، اس مالک کے کہے کو مانیں۔ اس مالک نے کچھ فرائض، کچھ واجبات ہم پہ فرض کیے ہیں، ہم ان فرائض کو پورا کریں جو ہمارے لیے لازم تھے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض تھا، صحت، تندرستی، جوانی اور ہر قسم کی فراوانی ہونے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھا تو پھر وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ اے حضرت انسان، میں نے تجھے صحت سے نوازا، اچھے خاندان میں پیدا کیا، عزتیں عطا فرمائی، رزق دیا، میری زمین پہ رہے، میں نے سانس لینے کی تمہیں اجازت مرحمت فرمائی، میری زمین پہ رہتے ہوئے میری ہی مخالفت، میرا ہی کہا نہ مانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، ایک وقت آنے والا ہے، جس طرح ہر آنے والا وقت گزر جاتا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ ہم سب تیزی سے اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں اور وہ منزل بڑی خطرناک اور خوفناک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس زمین کے پیچھے، جس مال و دولت کے پیچھے، جس آل اولاد کے پیچھے تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان تیرے رب کے معاملے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، کبھی احساس ہوا ہے کہ تجھے پیدا کرنے والا وہ ہے؟ فسواک، اور اتنا خوبصورت اعتدال سے ساتھ جو بنایا وہ اللہ ہی کی کاراگری ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس سے بہتر کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا ڈھالا۔ دنیا میں کوئی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، باپ بیٹا مشابہ تو ہو سکتا ہے لیکن 100% ایک جیسا نہیں ہو سکتا، بھائی بھائی جیسا نہیں ہو سکتا، نہ عادات کے اعتبار سے، نہ فنگر پرنٹ کے حساب سے، نہ چہرے کے اعتبار سے، نہ رنگ کے اعتبار سے۔ اللہ نے ہر کوئی منفرد پیدا کیا۔ جس اللہ نے یہ سارا کچھ اپنی قدرتوں سے عطا کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کریم کے معاملے میں۔ تجھے احساس نہیں جس زمین کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ایک وقت آئے گا اس زمین کو کوٹ کوٹ کے توڑ دیا جائے گا۔ وجاء ربک، پھر تیرا رب آئے گا۔ والملک صفا صفا، فرشتے صفیں باندھ کے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 7 آسمانوں کے فرشتے 7 صفوں میں اللہ کے روبرو کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی عدالت لگے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جہنم کو 70,000 لگاموں سے گھسیٹ کے فرشتے لائیں گے، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ وہ اتنی عظیم الشان جو نافرمان اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم،
جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، پھر انسان بڑی نصیحت پکڑے گا. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. لیکن اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اب جب وقت تھا، ہمیں اللہ نے مہلت دی ہوئی تھی، اس وقت تو اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا. آج اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. پھر انسان حسرت اور افسوس کے ساتھ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیتا. یہی بھیجنا ہے. اللہ نے روزے فرض کیے، اگر ہم روزے رکھ لیتے اس دن کی ذلت سے بچ جاتے. اگر اللہ نے ہم پہ نمازیں فرض کی ہیں، نمازوں کو ادا کر لیتے اس دن کی ذلت سے بچ جاتے. اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں سے غریبوں کا حق مقرر کیا ہے، اگر ہم وہ ادا کر دیتے آج اس جہنم کے قید خانے سے بچ جاتے، اس وقت کی حسرت اور افسوس سے بچ جاتے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہے گا اے کاش میں اس آج کی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، کچھ آگے بھیج دیتا. وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. اس دن اللہ ایسا عذاب کرے گا جیسا کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، ایسا قید خانہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسی ذلت کبھی کسی انسان کو پیش نہیں آئی ہوگی. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسی ہولناکیوں سے بچائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس دن اللہ ایسا جکڑے گا جیسا کبھی کسی نے نہیں جکڑا ہوگا. اس لیے آج میں اور آپ اپنے متعلق یہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یقین جانیے آج یہ دنیا کی دولت، اپنی اولاد، والدین کی وسعت اولادوں کو سرکش اور باغی بنا رہی ہیں. اللہ رب العزت سورۃ انشقاق کے اندر فرماتے ہیں انہ کان فی اہلہ مسرورا. یہ اپنے گھر والوں کے اندر بڑا ہی مسرور، بڑی خوشی، اچھی زندگی گزار رہا تھا. انہ ظن ان لن یحور. اور یہ سمجھتا تھا مجھے کبھی یہاں سے لوٹ کے نہیں جانا. اسے احساس ہی نہیں تھا کہ یہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ضائع کر رہا ہے. انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. آج میں اور آپ اس بات سے قطع نظر کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اللہ ہمارے سینوں کے حالات کو، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سینے کے سارے بھید یوم یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اللہ ان سارے سینے کے بھیدوں کو نکال کے باہر نہیں آئے گا اور انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا. پھر اس وقت کی شرمندگی سے آج تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش، اللہ کے فرائض کو پورا کر لینا، اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لینا، اس دن کی ذلت سے بچنے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، ایک تو یہ بدقسمت جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے نہ روزہ رکھا، نہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ملی، نہ کوئی نفل، نہ کوئی فرض، نہ نماز، نہ اللہ کے رستے میں خرچ، کچھ بھی نہیں. جس طرح سابقہ دوسرے دنوں کی زندگی اسی طرح رمضان گزر گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ مومنون 18واں پارہ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. اور تم یہ بھی تصور کر بیٹھے ہو کہ لوٹ کے ایک دن اللہ کے حضور نہیں جانا، جس میں ہمیں اپنے ظلم کا جواب
اپنے دھوکہ دہی کا جواب، لوگوں کے حق مارنے کا جواب، اللہ کے حق کو دبا لینے کا جواب، یہ سارے جواب دینے پڑیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق۔ لوگو، اللہ سب سے بلند و برتر ہے، وہی مالک حقیقی ہے۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، یہ سمجھ لو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کے سامنے ہر انسان کو جواب دینا ہے۔ اللہ اس جواب دہی سے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا وقت بہت تھوڑا رہ چکا، زندگی کی شام سامنے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ شام آ جائے گی، حتی اذا جاء احدهم الموت، پھر جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، یہ اللہ کی منتیں شروع کر دے گا، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لٹا دے، اللہ ایک مرتبہ تھوڑا سا وقت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، پھر یہی کچھ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن پھر یہ انسان منتیں کرے گا، قال رب ارجعون، یہ کہے گا اے رب مجھے ایک دفعہ لٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا جا کے؟ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نیک عمل کر لوں جو چھوڑ آیا، جو نہیں کر سکا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پھر اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، نہ جانے والا دنیا کے حالات کو دیکھ سکے گا، نہ اپنی مصیبتوں کا مداوع کر سکے گا، نہ اپنی مصیبتیں اپنے عزیزوں کو بتا سکے گا۔ ہم دفن کر کے آ کے مطمئن ہو گئے کہ والد کو دفن کر دیا، بھائی کو دفن کر دیا، بیٹے بیٹی کو دفن کر دیا، اللہ کے سپرد کر کے آئے ہیں۔ لیکن جس اللہ کے سپرد کیا ہے اس اللہ نے زندگی کے معاملات کا جواب لینا ہے۔ پھر اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کب تک ایسے رہیں گے؟ ہزاروں سال گزر گئے، قیامت کب قائم ہونی ہے کسی کو نہیں پتا، آج کے مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ کب قیامت۔ جس دن یوم ينفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، جس دن نفخہ پھونکا جائے گا اور اس دن یہ پردہ ہٹے گا، ایک دوسرے کے حالات دیکھ سکیں گے، کون مصیبتوں کا مارا ہوا ہے، کون اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے، اور اس دن ہم دیکھیں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ فرماتے ہیں فلا انساب بینہم، پھر تمہارا نسب نہیں پوچھا جائے گا، تمہارا باپ کون تھا، تمہارا بھائی کون تھا، تم نبیوں کی آل میں سے تھے یا کسی غیر مسلم کی آل میں سے، کہ جو شخص اچھے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہی باعزت ہوگا، چاہے وہ کسی ایسی ذات سے تعلق رکھتا ہے جسے لوگ بہت کمتر تصور کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، روزے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا آ جائے، اللہ سے ڈرنے کی ڈھنگ آ جائے، اور تم حرام و حلال کی تمیز کر سکو، برائی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ہم نے اس کی پرواہ نہ کی، روزے اسی طرح گزر گئے، ہم روزے نہ رکھ سکے۔ العیاذ باللہ، اللہ ایسا بد نصیب ہم میں سے کسی کو نہ بنائے۔ یہ تو وہ پہلے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ احقاف میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّاسِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جس دن وہ لوگ جو کفر کی زندگی بسر کرتے رہے انہیں پیش کیا جائے گا آگ پہ، اذهبتم طیباتکم، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ بلائی نہ ہو،
کچھ نہ کچھ اس نے نیکی نہ کی ہو. کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہوئی ہو. ہر انسان چاہے وہ کتنا بھی کفر کی زندگی بسر کرتا ہے کچھ نہ کچھ نیکی ہوتی ہے. لیکن جس شخص کی زندگی فرائض سے خالی ہے اس کی نیکیوں کے متعلق اللہ فرمائیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے جو دنیا میں اچھا کیا تھا اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا. واستمتعتم، تم نے وہیں پہ فائدہ اٹھا لیا. فالیوم تجزون عذاب الہون، آج ذلت کے عذاب تمہارے لیے تیار کھڑا ہے. بما کنتم تستکبرون، یہ اس لیے جو تم تکبر کرتے تھے. فی الارض بغیر الحق، جو تمہارا حق نہیں تھا کہ تم اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرتے، اللہ کے ہر احکام کو فراموش کرتے. بما کنتم تفسقون، اور تم گناہوں کی زندگی ہی بسر کرتے رہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم نے سارا رمضان دیکھا، چور نے چوری نہیں چھوڑی، رشوت خور نے رشوت نہیں ترک کی، دھوکے باز نے دھوکہ نہیں چھوڑا، اور لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے ہم نے اناج کو نہیں روکا. کوئی ایسا معاملہ جو ہم اپنے احتساب کے لیے کر سکتے تھے. العیاذ باللہ، شاید بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن عمومی رویہ ہمارا یہی ہے کہ دھوکے باز نے دھوکہ نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، اور جو ملاوٹ کرنے والا ہے اس نے ملاوٹ کو نہیں چھوڑا. کسی کا حق مارنے والے نے حق مارا ہوا ہے، انہیں احساس نہیں ہوا کہ اگر مجھے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے میرے دوسرے اعمال کا کیا بنے گا. اللہ فرماتے ہیں اذھبتم طیباتکم، جو کچھ تم نے کوئی اچھا کیا تھا نا اس کا فائدہ تم نے دنیا میں اٹھا لیا. آج کیا ہے؟ عذاب الہون بما کانوا یکسبون، تمہارے لیے وہ ذلت والا عذاب ہے، اب یہی چکھو. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ پہلے عمل کے اعتبار سے شخص ہے جو انتہائی بدقسمت ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. آپ نے ہمیں یہ سکھلایا کہ تم اللہ سے یہ التجا کیا کرو، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ، تو میرے نفس کو تقوی کی نعمت سے نواز دے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ مجھے پاک کر دے، تجھ سے زیادہ پاک کرنے والا کوئی نہیں ہے. انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرا دوست بھی تو ہے، میرا آقا بھی تو ہے، تو ہی مجھے یہ چیز عطا کر سکتا ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اور اسی طرح کچھ باتوں کی اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. ان پناہ والی چیزوں میں ایک یہ بھی ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا یخشع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها. 4 باتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے. اے اللہ، میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مجھے نفع نہ دے سکے. ہم دنیا کے سارے علوم حاصل کرتے ہیں لیکن ان علوم کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کرتے. دنیا کے کتنے بڑے بڑے سائنسدان، کتنے بڑے بڑے ریسرچ، جس نے زمین افلاک پہ بہت سی چیزوں پہ ریسرچ کی، جنہوں نے ستارے، چاند اور سورج کی رفتار کی معلوم کر لیا، جنہیں پوری اسکائی پہ کروڑوں خربوں نہیں اربوں خربوں پھیلے ہوئے یہ کہکشاں جو گن نہیں سکے، اس کے باوجود وہ اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اس کے بنانے والے کا وہ معرفت حاصل نہ کر سکے. ان کے علم نے کیا انہیں دیا سوائے ذلت اور تباہی کے؟ علم وہ ہے جو ہمیں نفع دے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا علم جو ہمیں اللہ کے احکامات کو پہچان کے اس پہ عمل کی توفیق دے دے. اللہ کے نبی نے ایسے علم سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو. آج ہم بے خوف ہیں،
ہمیں کوئی احساس نہیں، نہ اپنی غلطی پہ شرمندگی ہے، نہ نیکی کے لیے چاہت ہے، بس دنیا کی دوڑ، اور اس میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہم پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمیں صرف اپنی ذات سے مگن ہے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے، میری ہر طلب مجھے مل جانی چاہیے۔ یہی زندگی کا نام نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ وَمِن قَلْبِ اللَّهِ يَنْفُ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو بری خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت اور اس کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں اللہ اس کا مقدر بنا دیں گے۔ تو اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، اے اللہ ایسے نفس کی پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک نہ ختم ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا، ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو جس طرح ہم کچھ چیزوں کا سوال رسول اللہ کرتے تھے، اسی طرح کچھ چیزوں سے پناہ بھی طلب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کے متعلق میں نے آغاز میں وہ آیت پڑھ کے آپ کو عرض کیا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمتع اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، دوسرا شخص وہ ہے جس نے رمضان المبارک بڑا خوب عبادات کر کے گزارا، روزہ بھی رکھا، قرآن کی تلاوت بھی کی، نماز بھی پڑھی، فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل بھی ادا کرتا رہا، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوا سب کچھ اس نے ترک کر دیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترکت الحسنات ازر من فعل السیئات، نیکی کو ترک کر دینا، نیکی کو چھوڑ دینا، یہ برائی کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تو نیکی اس لیے کرنے کا حکم دیا کہ یہ ہمیشہ کرو، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دن کے اطراف میں ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں، دن کے اطراف میں فجر پڑھتے ہیں، دوپہر آئی ظہر پڑھتے ہیں، وسط والی درمیانی نماز عصر پڑھتے ہیں، غروب شمس کے بعد مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں، کہا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، رات کی تاریکی میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ان کا خوبصورت عمل جو ہے اپنے نیک اعمال میں ہمیشگی جو ہے ان کی برائیوں کو ختم کرتی چلی جاتی ہیں، ان کی برائیاں ریموو ہوتی چلی جاتی ہیں، ہر نماز کے بدلے، ہر نفل کے بدلے، ہر سجدے کے بدلے، ہر وضو کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے تو پھر اس کی کیا معاملہ ہوگا؟ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنے رحم فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی ہو ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، اور یہ بات یاد رکھو اگر خدا نخواستہ کبھی غلطی ہو جائے تو اس کے پیچھے فوراً نیکی لگا لو۔ تمہارا نیکی کرنا تمہاری غلطیوں کو صاف کر دے گا، لیکن جب نیکی کر کے بعد میں برائی لگائیں گے تو وہ ہماری نیکیوں کو گندا کر دیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ منو دودھ لے لیں، تھوڑی سی غلاظت پڑ جائے تو اس دودھ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے رمضان کا مہینہ تو بڑا خوبصورت گزارا، ایک شخص نے بڑا خوبصورت مثال دی کہ ایک امیدوار امتحان دینے والا طالب علم، اس نے بڑی محنت کی،
پیپر تیار کیا، ہر آنسر کا جواب صحیح لکھا، لکھائی بھی بڑی خوبصورت تھی، اس نے ہر طرح محنت کر کے اپنا پیپر تیار کیا۔ جیسے ہی اس کا پیپر مکمل ہوا، اس نے اس کے اوپر سیاہی انڈیل دی یا اس نے اسے کراس کر دیا، تو مجھے بتاؤ اس پیپر کا کون سا ایگزامینر ہے جو نمبر دے گا؟ لیکن ہماری کیفیت یہی ہے کہ رمضان المبارک آیا، ہم ایک دم مسجدوں کو بھر لیا، صبح شام نمازوں کے لیے بھاگے، لیکن جیسے ہی ہم رمضان ختم ہوا ہماری کیفیت وہی بدل گئی، وہی پرانے چند لوگ رہ گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں اگر عبادات کے معاملے میں کسی کو ریلیف مل سکتا تھا یا ملنا چاہیے تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہم بے شمار غلطیاں زندگی میں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی ذات وہ ہے جن کی زندگی میں کوئی دبا نہیں ہے، جن کا دامن بالکل صاف ہے، اور اگر خدا نخواستہ سہون کوئی ایسی مسٹیک ہوئی بھی ہے تو اللہ نے سورۃ الفتح میں فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے میرے پاک پیغمبر میں نے تیری اگلی پچھلی کوئی بھی خطا جو ہے سب کو معاف کر دیا، اب تیرے اوپر کوئی کسی قسم کا داغ دبا نہیں ہے، تمہاری ذات بالکل صاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو حکمن فرمایا فسبح بحمد ربک حین تقوم، آپ صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پاک پیغمبر موت کا دوراہا آنے سے پہلے پہلے میری عبادت سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اگر رسول اللہ کو اجازت نہیں ملی تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم جب دل چاہا فرائض کو ادا کر لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا، یہ طرز عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم، میرے عزیز بھائیوں، فرائض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، نماز کو نہ ادا کرنا کبیرہ گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا صحت تندرستی جوانی کے باوجود کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے مال میں سے اس کے غرباء کا حق نہ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر الاسم والفواحش، اگر کبیرہ گناہوں میں اور بری فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچا لوگے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا یہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، چھوٹے گناہ ویسے ہی میں چھوڑ دوں گا، وندخلکم مدخلا کریما، اور ایسے مدخل میں داخل کروں گا جیسی عزت تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ نحل کے اندر ایک مثال دی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، لوگوں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے روئی کے ساتھ بڑی محنت کر کے دھاگا بنایا، سود کاتا، جب وہ سارا دھاگا خوبصورت بن گیا، اب اگلے مرحلے میں کپڑا بننا تھا، لیکن اس نے پکڑ کے سارا توڑ تاڑ کے سب کچھ خراب کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت، اپنا دھاگا بنایا، مضبوط بنا کے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ العیاذ باللہ، ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ رمضان آیا، رات کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، رات کو اپنی نیند کو چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے تھکاوٹ، بیماری، ضعف کے باوجود ہم قیام کرتے رہے، لیکن جیسے ہی اس کے بدلے کا وقت آیا ہم نے وہ سب کچھ توڑ پھوڑ کے پھینک دیا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، جو عید کا دن ہے وہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس دن اللہ رب العزت عمل کرنے والوں کے اعمال کا انہیں بدلہ دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے رات کو ہی ہر چیز کو خیر آباد کہہ دیا تو پھر یاد رکھیں ہمارے لیے بدلے کے متعلق سوچنا
ایک نادانی اور بے وقوفی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیسرا وہ شخص ہے جس نے عمل کیا لیکن اس کا عمل سنت کے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اسے یا اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق یا اپنے فرقے کے مطابق۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا فرقہ ہو یا والدین ہو، ان کے طریقے کو اپنانے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ہم نیک اعمال میں رسول اللہ کے طریقے کو اپنائیں۔ یہ جو سوچ بن گئی ہے نا، میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص وہ کتنی بھی غلط نہج پہ کیوں نہیں چل رہا، خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسی سوچ بنا دی گئی ہے، بھئی نماز پڑھنی چاہیے جیسے مرضی پڑھو، روزہ رکھنا چاہیے جیسے مرضی کرو۔ اور اب تو وہ جو دین سے تعلق نہیں بھی رکھتے نا اتنا، وہ بھی چیخ اٹھے ہیں۔ یہ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ تھا جہاں لوگوں کو جوڑا جاتا، جہاں لوگوں کو رسول اللہ کی سنت پہ اکٹھا کیا جاتا، اور انہوں نے ایک شیطان کی ذریت جو ہے وہ اس نہج پہ چلی ہوئی ہے کہ مختلف فرق کے علماء کو بٹھا کے ان کے آپس میں اختلافی باتیں ظاہر کر کے لوگوں کو دین کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک شخص ضد میں ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہ کرنا حرام ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا حرام ہے۔ لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ کس کو سچا سمجھے، کس کو جھوٹا کہیں؟ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں ایک دعا سکھائی، ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے میں جو آپ سے عرض کروں میری بات غلط ہو سکتی ہے، میں آپ کو مس گائیڈ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات کسی کو مس گائیڈ نہیں کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ، حق مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ حق ہے، پھر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمانا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ مجھے غلط بات اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ غلط ہے، پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین جانیے امت کنفیوز ہے اس وقت، ایک سادہ مسلمان پریشان ہے کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں ایک طالب علم اللہ کے اس گھر کے نوکر کی حیثیت سے آپ کو عرض کرتا ہوں، جہاں آپ کنفیوز ہوتے ہیں آپ خود قرآن کھول لیں، آپ خود رسول اللہ کے فرمان کو کھول لیں۔ آج دین اتنا آسان ہو چکا ہے، پہلے لوگ ایک ایک مسئلے کی پوچھنے کے لیے، ایک مسئلے کو پانے کے لیے ہزاروں میل کے سفر کرتے تھے، مہینوں سفر کر کے فلاں شخص کے پاس یہ حدیث ہے۔ آج کوئی ایسا گھر نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ پڑے ہو، اور اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے امت کے لیے اتنا بڑا احسان کا کام کیا۔ ہر حدیث کی کتاب کے پہلے انڈیکس ہے، لکھا ہے کتاب الطہارت، طہارت کے سارے مسائل یہاں لکھ دیے گئے ہیں۔ کتاب الصلاۃ، یہ نماز کے سارے مسائل یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب الزکات، زکات کے مسائل اس باب میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب الصوم، یہ روزے کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نہ میری بات کو دیکھیں، نہ میرے کسی اور بھائی کی بات پہ جائیں، نہ میری ہاں سے ہاں ملائیں، نہ میرے بھائی کی نہ میں نہ ملائیں۔ ہم سب اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اللہ نے صرف اس عمل کو قبول کرنا ہے جس پہ رسول اللہ کی مہر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے اپنی امت کو کنفیوز نہیں چھوڑا، آپ نے دوراہے پہ لا کے نہیں چھوڑا اس طرح بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے ایک رستہ بتایا۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، کہا ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ نے کراس لائنیں بنائی،
کہا یہ وہ شیطان کے رستے ہیں، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی طرف بلاؤں، آپ کو اپنے مسلک کی دعوت دوں، آپ کو اپنے آباء و اجداد کی طرف بلاؤں، میں جھوٹ بولوں گا، غلط کہوں گا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ اللہ کی کلام برحق ہے، قرآن کریم سے حق ملے گا، یا محمد الرسول اللہ کی کلام برحق ہے، رسول اللہ کی کلام سے آپ حق کو طلب کریں، تو انشاءاللہ آپ کو حق ملے گا۔ اس میں کوئی پڑھے لکھے ان پڑھ کی پہچان نہیں ہے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو نہیں سمجھ آتی، تو کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کی سمجھ نہ آئے وہ اہل ذکر سے پوچھ لو، اس سے پوچھو جو اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے آپ کو سمجھائے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، جو کر لو وہی ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ کہف ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر کل آپ لوگوں کو یہ بات بتلا دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کرنے کے باوجود کون خسارے میں چلا گیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ انسان جس نے دنیا میں محنت بھی بڑی کی، کوشش بڑی کرتا رہا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ سمجھتا رہا کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن وہ اچھا کام نہیں ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہوگا۔ ہم نماز پڑھیں تو اس کی جستجو کریں کہ رسول اللہ کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ ہم روزہ رکھیں تو یہ دیکھیں رسول اللہ نے کیسا روزہ، سحری کیسے کی، افطار کیسے کیا، روزے کو کیسے نبھایا۔ ہم اگر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہمارے روزے کی حیثیت ہوگی۔ رسول اللہ نے خرچ کیسے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے حج کیسے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، اور آپ نے چلتے ہوئے یہ بات کہی، خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے آج کے بعد میں اس عبادت میں تمہارے ساتھ نہ آ سکوں۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے ہم تک وہ باتیں پہنچائی۔ ایک صحابی جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک نوجوان پڑھے لکھے آدمی تھے۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ممکن ہے آج کے بعد میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ شریک نہ ہو سکوں، تو حضرت جابر کہنے لگے میں آپ کے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک جو کچھ آپ کریں گے، جو کچھ آپ فرمائیں گے میں قلم بند کروں گا، لکھوں گا۔ انہوں نے لکھا، صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج کی حدیث نمبر 2، اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اسے حضرت جابر کی وہ روایت پڑھ لینی چاہیے کہ نبی مکرم نے کیسے کیا۔ اس کے باوجود حدیث میں ہر چیز واضح ہے، لیکن ہم اپنے مسلک کے مطابق حج کرتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپناتے۔ جو میرے مولوی نے کہہ دیا، ہم جتنے دنیا کے مولوی ہیں سارے بھی مل جائیں رسول اللہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کی بات کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان المبارک میں روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، کچھ بھی کیا، اچھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سورج غروب ہو میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی، اگر جلدی افطاری کرے گی، ہم کہتے ہیں نہیں جی چند منٹ ٹھہر کے کریں گے، احتیاط ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تیسرے وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے عمل کیا، محنت کی، لیکن ان کا عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ حقیقی خوش نصیب کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تقریب وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کیسے ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں؟
سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ سب سے پہلے پاک ہونے کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات، اللہ تو تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے لیکن تم اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت قرآن میں گلہ کرتے ہیں ہم سے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ تو جو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ کے پاک ہونا چاہیے۔ پھر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے ہماری زندگی خالی ہے، اگر ہماری زندگی نماز سے خالی ہے تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں ہے، صبح اور شام ہے، اور پھر نماز ہماری زندگی میں ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہے یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، صرف زبانی اقرار نہیں، جو رب نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتے ہیں یہ زندگی بھی اس کی بہترین کر دوں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی بہت اچھا اجر عطا فرماؤں گا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہترین عمل وہ ہے جو سنت طریقے کے مطابق ہو اور ہمیشہ ہو۔ پھر اماں جی خود فرماتی ہیں، کہتی ہیں انسان کا بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، یہ نہیں کچھ دیر کیا اور چھوڑ دیا۔ تہجد ہمارے لیے فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں تشریف فرما تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر کا تذکرہ ہوا۔ ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک سے ایک بڑھ کے نیک تھے، لیکن دو نوجوان ایسے تھے جو ساروں سے منفرد تھے، دونوں کا نام عبداللہ ہے، ایک حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کی نیکی، ان کی پاکیزگی، تقوی، طہارت، یہ مسلم تھا سارے صحابہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ نوجوان بڑا اچھا ہے، لیکن ایک بات ہے، پہلے تہجد پڑھتا تھا اب چھوڑ دیا۔ اب چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن جو ہمیشہ کا عمل ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حتی یاتیک الیقین، وہ کم کر لو لیکن موت تک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زندگی میں مجبوری آ گئی ہے تو الگ بات ہے۔ یہ بات کا علم حضرت عبداللہ بن عمر کو ہو گیا، ان کے کان میں پڑی کہ میرا ذکر رسول اللہ کی مجلس میں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ نوجوان تو اچھا ہے، لیکن پہلے وہ تہجد پڑھتا تھا اب اس نے چھوڑ دی۔ کہتے ہیں وہ دن اور میری موت کے دن تک میں نے کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ اللہ ہمیں بھی ایسی فرما برداری کا کچھ حصہ عطا فرما دے، تاکہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور ہمیں آئندہ بھی نیکی کی توفیق مل جائے۔ انسان، کسی نے کسی نیک انسان سے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا نیک عمل قبول ہے؟ تو انہوں نے اپنی بات یہ کہی، کہنے لگے اگر نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، سمجھ لو پہلا اللہ نے قبول کر لیا ہے۔
اللہ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے، ہمیں زندگی بھر نیکی پہ قائم رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔